ونحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. اللہ تبارک و تعالی سوال فرمائیں گے. سوال کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہے. عدالت اللہ تبارک و تعالی کی لگی ہے. سوال کر رہے ہیں انبیاء کرام سے، اولیاء اعظام سے، صلحاء سے، جنات ملائکہ سے. اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. یہ لوگ جو کھڑے ہیں ساری زندگی انبیاء کی مخالفت کرتے رہے، اولیاء کی مخالفت کرتے رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرات دیگر انبیاء کرام، نوح علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، یہ جب ان کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے، یہ ان کو مسئلے بیان فرمایا کرتے تھے، میری توحید بیان فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ ضد کر کے ان کی بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور تمہاری باتیں کرتے رہے. اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. تمہیں معلوم ہے ساری زندگی 70 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی ان کی گزری جی. چھوٹی عمر سے لے کر مرتے دم تک تمہاری قبروں کو پوجتے رہے، تمہاری قبروں کو سجدے کرتے رہے، تمہاری قبروں کے پھیرے کرتے رہے. دور و نزدیک سے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کے کہتے رہے. اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. تمہیں کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ انبیاء کرام، علماء، صلحاء، جنات، ملائکہ، سب سے اللہ پوچھے گا بتاؤ مجھے تمہیں کوئی علم ہے؟ یہ تو کہتے تھے بزرگ عالم الغیب ہیں، بزرگوں کو ہم پکارتے ہیں تو بزرگوں کو پتہ ہوتا ہے، نبیوں کو معلوم ہے، وہ ہماری درخواست سن رہے ہیں. آج قیامت کا دن ہے، عدالت لگی ہے، مجھے تو بتاؤ تمہیں پتہ تھا نہیں تھا؟ یہ قرآن پاک ہے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. سارے انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جنات، جن جن کی ان لوگوں نے عبادت کی وہ صاف جواب دیں گے ما کنتم ایانا تعبدون. تم تو ہماری باتیں کرتے ہی نہیں تھے، تم نے ہمارے سجدے نہیں کیے، تم نے ہمارے رکوع نہیں کیے، تم ہماری قبروں پہ نہیں آئے، تم نے ہمیں پکارا ہی نہیں، تم نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی، نہ تم نے ہمیں پکارا جی. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. اللہ کی قسم ہمیں تمہاری عبادت کا کچھ بھی پتہ نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہاری باتوں سے بالکل بے خبر ہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگوں عبادت اس کی جائے جو باخبر ہو، جو بے خبر ہو اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ باخبر صرف میں ہوں. دیکھو یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ جنات، فرشتے صاف اقرار کر رہے ہیں ما کن ان کننا عن عبادتکم لغافلین. اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تمہاری باتوں کا کچھ بھی پتہ نہیں. می‌فرمایند که این آیاتی که من تلاوت کردم در ابتدا هم در همین موضوع هست. الله عز و جل جریانی را از جریانات روز قیامت در این آیات مبارکه تعریف می کنند. در این آیات هست که الله تعالی و یوم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم. روز قیامت وقتی که برپا می شود، دادگاه عدل الهی برگزار می گردد، الله عز و جل به اون انسانهایی که غیر خدا را عبادت می کردند، اولیاء را عبادت می کردند، انبیاء را عبادت می کردند، صلحاء را عبادت می کردند، جنات و ملائکه و فرشتگان را عبادت می کردند، الله تعالی اونها را متوقف می کند و خداوند عز و جل تمام اون معبودانی که عبادت می شدند، تمام اون شرکایی که عبادت می شدند، اعم از انبیاء، اولیاء، صلحاء،
جنات، فرشتگان همه را خدای عزوجل می آورد و اونجا همه ردیف می ایستند و خداوند تعالی از اونها می پرسد که اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، ای انبیا، ای فرشتگان، ای صلحا، ای جنات، ای شیخ عبدالقادر جیلانی که مردم میگفتن یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ لله، شما به من جواب بدید که آیا این مردم شما را عبادت میکردند؟ آیا شما را پرستش میکردند؟ آیا شما خبر داشتید از عبادت اینها؟ آیا شما مطلع بودید زمانی که اینها شما را میخواستند در تمام عمر از طفولیت گرفته تا اینکه سنشون به پیری رسید دوروبر قبر شما طواف میکردند، شماها را سجده میکردند، برای شماها خیراتشون را ذبح میکردند و میکشتند؟ آیا شما از عبادت اینها خبر داشتید؟ شما اطلاعی داشتید؟ اونجا در محضر الهی، در دادگاه عدل الهی، تمام این انبیا، تمام صلحا، تمام اولیاء همه یک زبان جواب میدن، میگویند که فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان كنا عن عبادتکم لغافلین. خداوند عزوجل گواه است، قسم به ذات خداوندی، قسم به ذات رب العالمین که این کنا عن عبادتکم لغافلین، ما از عبادت شما بیخبر بودیم، ما از عبادت شما ناآگاه بودیم. شما اگر هر چی میکردید، اگر پرستش میکردید، اگر دعا میکردید و ما را میخواندید، اگر ما را صدا میکردید، اما این کنا عن عبادتکم لغافلین، قسم به ذات خدا که ما از عبادت شما غافل بودیم. اینجاست که خداوند میفرماید که مردم باید اون ذاتی را عبادت کرد، باید اون ذاتی را پرستش کرد، باید از اون ذات انسان حاجات خودش را و مشکلات خودش را بطلبد که باخبر است، از احوال انسان خبر دارد، از احوال انسان آگاهی دارد، نه اونهایی را که اصلا خبر ندارند. این جواب تمام اون معبودانی که مردم در دنیا اونها را صدا میکنند و ندا میکنند، اعم از انبیا و اعم از جنات و اعم از ملائکه و اولیاء خدا. اللہ تبارک و تعالی یہ سبق دینا چاہتے ہیں، لوگوں تم تو کہتے ہو کہ پیغمبروں کو سب کچھ معلوم ہے، ولیوں کو سب کچھ معلوم ہے، جب ہم ان کی قبر پہ جاتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہی انبیاء، یہی اولیاء اعتراف فرمائیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ غافل کا معنی بے خبر۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت کا مستحق وہ ہے جو باخبر ہو، باخبر ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انبیاء اولیاء باخبر نہیں، انبیاء اولیاء بے خبر ہے۔ آج کا مولوی یہ کہتا ہے نو نو، نبی کی عبادت کرو، ولی کی عبادت کرو، اس کی قبر پہ جاؤ، اس کے سجدے کرو، اس کی منتیں دو، اس کے پھیرے دو، پیغمبر کو ولی کو سب کچھ معلوم ہے۔ فارسی زبان کا مقولہ مشہور ہے جی، کنجشک نشیند بر قبر مردہ بداند مادہ نر، کنجوش نشیند بر قبر مردہ بداند مادہ نر، مردے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نر چڑیا ہے یا مادہ ہے۔ اللہ اکبر، ہم زندہ موجود ہیں، جاگ رہے ہیں، ہمارے سر کے اوپر آ کر کوئی آدمی رکھ دے، بٹھا دے چڑیا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، قبر والے کو کیسے پتہ چل گیا؟ قرآن پاک نے ہمیں یہی سبق دیا کہ ہر وقت ہر بات کو جاننے والا عالم الغیب ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا حضرت یہ مسئلہ بیان کر دو، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو یہ سبق پڑھا دو، یہ مسئلہ بیان فرما دو، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمان والے یعنی ملائکہ، زمینوں والے یعنی انسان، پیغمبر، اولیاء اور وہ ملائکہ جو زمین پہ رہتے ہیں، آسمانوں والے بھی زمینوں والے بھی، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ غیب جاننے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آسمانوں والے بھی غیب نہیں جانتے، زمینوں والے بھی غیب نہیں جانتے، غیب جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے۔ فرمایند که الله عز و جل
در این آیات این نکته را و این مطلب را به ما می آموزد و یاد می دهد که وقتی که انبیاء علیهم السلام، وقتی که اولیاء خدا و زمانی که فرشتگان اونجا اعلام میکنند که این کنا عن عبادتکم لغافلین، ما از عبادت شما غافل بودیم، بیخبر بودیم، آگاهی نداشتیم، خداوند عزوجل تفهیم میکند که باید اون ذاتی را عبادت کرد، باید اون ذاتی را پرستش کرد که اون آگاهی داشته باشد، اون علم داشته باشد، اون خبر داشته باشد از احوال ما، از عبادت ما، از ندای ما. اما بسیاری از ملاهای امروز میگویند که بخوانید این انبیا را، بخوانید این اولیاء را و بخوانید این صاحبان قبر را، اینها میتوانند مشکلات شما را حل بکنند، اینها میتوانند که حاجات شما را دفع بکنند. حتی شعری خواندن در فارسی که معروف است، میگویند گنجشک نشیند بر قبر مرده بداند ماده نر، یعنی گنجشک وقتی که بر قبر منشیند مرده میداند که ماده هست یا نر هست، در حالی که ما که زنده هستیم اگر بر بالای سر ما گنجشکی قرار بگیرد ما نمیدونیم که ماده هست یا نر، مرده از کجا میداند؟ میفرماید این تمام مغالطه کسانی هست که انسانها را گمراه میکنند، در حالی که الله عزوجل اعلام میفرماید که این علم غیب را و این اخبار را بجز الله تعالی هیچ کس نمیداند. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. ای رسول مکرم صلی الله علیه و سلم اعلام بفرما برای بندگان من و برای امت خودت که نمیداند تمام اون مخلوقاتی که در آسمان ها هستند و در زمین، در آسمان ها فرشتگان هستند، در زمین انبیا و اولیاء هستند، همه این مخلوقات غیب را نمیدانند الا الله، مگر فقط ذات الله عزوجل هست، ذات خداوند تعالی است که غیب میداند، اوست که از همه احوال خبر دارد و اطلاع دارد. لذا انسان بنده مؤمن باید فقط خدای عزوجل را بخواند. افسوس کے وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں مزید بھی بیان کرتا. اللہ تبارک و تعالی یہ قبول فرماوے، آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. عذرخواهی فرمودید.